آپ فرماتے ہیں اے بیٹے اللہ کے صالح بندوں کے ساتھ بیٹھا کرو تو ان کے ساتھ بیٹھ کر بھلائی پائے گا، ممکن ہے آخر میں ان پر رحمت نازل ہو تو ان کے ساتھ تجھے بھی رحمت پہنچے گی۔ آدمی جس مجلس میں بیٹھتا ہے اس کا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے، دماغ پر ہوتا ہے، کردار پر ہوتا ہے، سوچ و فکر پر ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو قرآن کی طرف توجہ جائے گی، نماز کی طرف توجہ جائے گی، ذکر اذکار کی طرف توجہ جائے گی۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کا اخلاق سدھر جائے گا، آپ کے عادات اچھے ہو جائیں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں اے بیٹے شریر لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کر، بے شک ان کے ساتھ بیٹھنے سے تجھے بھلائی نہ ملے گی، ممکن ہے آخرت میں ان پر عذاب نازل ہو تو تجھے بھی ان کے ساتھ عذاب پہنچے۔ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی برائی کی طرف اس کی توجہ جاتی ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس پر غفلت کے پردے پڑتے ہیں۔ چرسی کے ساتھ بیٹھیں گے تو چرسی پیئیں گے، شرابی کے ساتھ بیٹھیں گے تو شراب کا جام ہی ہاتھ میں آئے گا۔ کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ ایسا ہی ہے، جو جس ماحول کو اڈاپٹ کرتا ہے وہ اسی کی طرح ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی بد اخلاق کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ نوٹ کریں گے کچھ عرصے میں آپ کی زبان پر بھی بد اخلاقی آ جائے گی، اور اگر آپ کسی ایسی مجلس میں بیٹھے جہاں لوگ قرآن سیکھتے ہیں تو کچھ ہی عرصے میں آپ کے اندر بھی قرآن سیکھنے کا جذبہ بیدار ہو جاتا۔ اگر آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو قاری قرآن بنیں گے، نمازی بنیں گے، اچھے عادات اور اخلاق آپ کے اندر آئیں گی۔ تو جیسی رحمتیں، اگرچہ آدمی ذکر کی مجلس میں ذکر کی نیت سے نہ بھی گیا، صرف بیٹھ جائے، لقمان حکیم فرماتے ہیں جیسے ان پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا ویسی تجھ پر بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ اور اگر برے لوگوں کی سنگت میں بیٹھیں گے، وہ کسی نے غالباً میاں صاحب کا ہی کوئی شعر ہے اس طرح، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر عطر بیچنے والا، خوشبو بیچنے والا، اس سے آپ خوشبو نہ بھی خریدے تو آپ کے جسم سے مہک خوشبو آئے گی، اور اگر آپ کسی لوہار کی بھٹی پر جائیں، آپ کو کوئی چنگاری نہ بھی پہنچے تو اس کا دھواں اور اس کی گرمی سے آپ ضرور متاثر ہوں گے۔ تو اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اچھائی آتی ہے، اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کو برائی پہنچتی ہے۔